محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ آج آپ کے سامنے میں شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ سمجھیے، قدر کے معنی عربی میں پلاننگ کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے جو پلاننگ کی تھی، وہ پلاننگ اللہ تعالی اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اب پلاننگ کن چیزوں کی تھی؟ انسان کی جسم کی جتنی ضروریات ہے اس کی پلاننگ بھی کی تھی۔ جیسے انسان کو کتنی روزی دی جائے، کتنا مال دیا جائے، کالا بنایا جائے، گورا بنایا جائے، کتنی عمر دی جائے، بارش، یہ تمام چیزیں انسان کی ضروریات کے تعلق سے ہیں۔ اس کے فیصلے بھی اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک انسان کی روح کی ضرورت ہے، یعنی وحی۔ اسی لیے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات میں لوح محفوظ سے سماع دنیا پر اتارا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اس لیے ہماری سوسائٹی میں، عوام میں یہ جو بات مشہور ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، 25واں پارہ سورہ دخان میں آپ کو ایک آیت ملے گی، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طرح 30ویں پارے میں، جس سورت کا نام ہے سورۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں یعنی شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان فیصلوں کو لے کر۔ اس لیے اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ یہ فیصلے 15ویں شعبان کی شب کو حوالے کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات، اس رات کی فضیلت بالکل واضح ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات اللہ نے دی ہی اسی لیے ہے کہ پچھلی امتوں میں جو افراد تھے وہ 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی تاکہ یہ اس امت کے افراد ان کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات کب آتی ہے اور اس رات کو کیسے پائے۔ سنیے، اس رات کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پورے رمضان کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے۔ اور تیسرا قول ہے آخری عشرے کی رات میں ہوتی ہے۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ پورے رمضان میں اس کو تلاش کیا جائے۔ کیسے تلاش کریں؟ پورے رمضان میں ہمیں صرف 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نمبر 2، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نمبر 3، 20 رکعت تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو، اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ نمبر 4، سو جائیں، سو کر اٹھیں اور 8 رکعت کم از کم، اور 8 رکعت پڑھ سکتے تو 8 رکعت یا پھر 6 رکعت یا پھر 4 رکعت تہجد کی پڑھیں۔ اور 5واں کام ہے فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور پوری رات میں گناہ کا کام نہ کریں۔ یہ کام کر لے بس، جس انسان نے پورے رمضان میں یہ کام کر لیا، پھر کسی بھی رات میں شب قدر ہوگی اس کو مل جائے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں مسجد کی انتظامیہ نے اتنا بڑا فساد پھیلایا ہے اس امت میں کہ جس کی تلافی ناممکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ 27 کی رات کو بیانات کا اہتمام ہوتا ہے مسجدوں میں، 1-1 1.5 گھنٹہ بیانات ہوتے ہیں، جس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ عوام نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رات تو 27 کی شب ہے، شب قدر تو 27ویں رات کو آتی ہے، اس لیے دوسری راتوں میں وہ غافل رہتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں۔
اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ وہ ان بیانات ہی کو عبادت سمجھتے ہیں. 1.5 گھنٹہ بیان ہوا، دعا میں رو لیے، جا کر سو گئے یا گھومنے پھرنے لگے، سمجھ لیا کہ ہم نے عبادت کر لی. حالانکہ بیانات تو صرف ذریعہ ہوتے ہیں، سیڑھی ہوتی ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی. اس لیے میں مسجد کی انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں، اور میری بات جو شخص انتظامیہ تک پہنچا سکے وہ پہنچائے، کہ پورے رمضان میں یہ کام کرے کہ تراویح کی 20 رکعت ہو جائے. آپ امام صاحب سے کہیے کہ امام صاحب 5 منٹ لگیں گے. آپ لوگوں سے کہیے، روزانہ آپ کہیے، روزانہ ترغیب دیجیے کہ یہ 5 کام آپ کیجئے. اگر روزانہ اس طرح ترغیب دے دی گئی تو بیانات کی ضرورت نہیں رہے گی، اور لوگ روزانہ الرٹ رہیں گے، چوکنا رہیں گے، اور روزانہ یہ عبادت کریں گے. ہر نوجوان اس شب کو پانے والا ہو جائے گا، ہر بوڑھا اس شب کو، اس رات کو پانے والا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی جو خرافات چل رہی ہے اس کو ختم کرے. میرے آقا کے زمانے میں جو ترتیب تھی اس ترتیب پر ہمیں لے آئے، اور ہر نوجوان کو، ہر شخص کو اپنا ولی بنائے رات عطا کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.